رات کے 10 بج رہے تھے اور فرزام اس وقت اپنے گھر کی جم میں پش اپس کرنے میں مصروف تھا۔ کالے ٹراؤزر پر کالی ہی بنیان پہنے وہ اور بھی زیادہ دلکش لگنے لگا تھا۔ اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پش اپس کرنے کی وجہ سے پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ اچانک ہی فرزام کو اپنے سامنے کسی کے جوتے نظر آئے تو مسکرا کر اٹھ گیا اور تولیہ پکڑ کر اپنا پسینہ صاف کرنے لگا۔ آج تم گھر ہی ہو، کہیں گئے نہیں؟ بہرام نے ٹریڈ مل کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ موڈ نہیں تھا، فرزام نے کندھے اچکا کر کہا اور تولیہ اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ آج الطاف بیگ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ الطاف بیگ کے ذکر پر ہی فرزام اپنی مضبوط مٹھیاں بھینچ گیا۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ بہرام فرزام کی آواز میں چھپا غصہ محسوس کر سکتا تھا۔ پوری دنیا میں اگر وہ دونوں بھائی کسی سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے تو وہ صرف اور صرف الطاف حیدر بیگ تھا۔ ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، اپنی بھتیجی کا نکاح ہم دونوں میں سے کسی سے کر کے، تو پھر اس کی بھتیجی سے نکاح میں کروں گا اور اگلے دن ہی اسے طلاق دے کر الطاف بیگ کو بتا دوں گا کہ زندگیوں سے کھیلنا کسے کہتے ہیں۔ فرزام کے غصے پر بہرام نے گہرا سانس لیا۔ نہیں فرزام، اس سے الطاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہوگی۔ ہم اس سے رشتہ قائم کرنے کے بعد اس کے درمیان رہ کر اسے برباد کریں گے۔ فرزام بہرام کی جانب مڑا۔ ٹھیک ہے، تم اسے ہاں بول دو، میں کروں گا اس کی بھتیجی سے نکاح۔ بہرام نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ تم اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتے فرزام، اور تمہارا یہ غصہ سب برباد کر دے گا، اس لیے اس سے نکاح تم نہیں بلکہ میں کروں گا۔ فرزام نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تم؟ ہاں میں، کیونکہ میرے اندر ایسے کوئی جذبات نہیں جو الطاف کو برباد کرنے میں میری رکاوٹ بنے۔ فرزام اب کی بار ٹریڈ مل پر چڑھ گیا۔ چاہتے کیا ہو تم؟ اس کی بھتیجی سے شادی کر کے اس کے خاندان کا حصہ بنوں گا اور پھر اس سے وہ سب چھین لوں گا جس کا اسے غرور ہے۔ فرزام اس کی بات پر پہلے تو خاموش رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، لیکن پھر چاہت کا کیا؟ بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سب سے چاہت کا کیا تعلق ہے؟ فرزام اس کی لاتعلقی پر مسکرا دیا۔ شی ہیز آ کرش آن یو۔ بہرام نے گہرا سانس لیا۔ اس عمر میں لڑکیوں کو ایسے کرش ہوتے رہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے چاہت کے جذبات کرش سے بڑھ کر ہیں۔ بہرام کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ چاہت جیسی لڑکی مجھ جیسے انسان کے لیے نہیں ہے فرزام۔ ایک تو وہ مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی ہے اور اس میں بہت بچپنا ہے، دل میں محبت کرنے اور پانے کی خواہش چھپی ہوئی ہے، اور میں اس زمین پر وہ آخری مرد ہوں جو اسے محبت دے سکے گا۔ فرزام بھی اب سنجیدگی سے بہرام کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی اس کے لیے میں ایسا شخص ڈھونڈوں گا جو محبت کرنے کے قابل ہو، لیکن فی الحال میرا بس ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے الطاف حیدر بیگ کی بربادی۔ کچھ سوچ کر فرزام نے بھی اسبات میں سر ہلایا۔ اور اس مقصد میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ بہرام نے فرزام کو دیکھا جس کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ اس کے گال پر موجود گڑے کو نمایاں کر رہی تھی۔ الطاف حیدر نے ان سے رشتہ داری کو نہیں بلکہ اپنی بربادی کو دعوت دی تھی۔ مناہل جو اپنے کمرے میں کتاب اپنے گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی، انجم کی آواز پر سہم کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جی تائی امی۔ اس کے یوں سہم جانے پر انجم بیگم نے اپنے دانت کچکچائے۔ تمہارے تایا ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ مناہل کی حسین آنکھوں میں حیرت اتری،
کیونکہ آج تک کبھی اس کے تایا بون نے اس سے کوئی بات کرنے کے لیے اپنے پاس نہیں بلایا تھا۔ اگر کوئی بات ہوتی بھی تو وہ انجم بیگم کو پیغام دے دیا کرتے۔ جی میں آتی ہوں، مناہل نے آہستہ سے کہا اور ٹھیک سے دوپٹہ لے کر اپنے تایا کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہو گئی۔ آپ نے بلایا تایا ابو؟ بیٹھو۔ الطاف نے سامنے موجود کرسی کی طرف اشارہ کیا تو مناہل خاموشی سے وہاں بیٹھ کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جس کے لیے اس کے تایا ابو نے اسے یہاں بلایا تھا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ مناہل نے فوراً ہی حیرت بھری آنکھیں اٹھا کر اپنے تایا کو دیکھا۔ میرا رشتہ؟ ہاں، اگلے ہفتے بہرام خانزادہ منگنی کے لیے یہاں آئے گا تو بہتر ہے کہ تم اس کے لیے تیار رہو اور کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا۔ پوری بات سن کر مناہل کا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تایا ابو۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ مناہل نے فوراً اپنا سر جھکا لیا۔ گلے میں بندی آنسوؤں کی گھڑی اب اسے تکلیف دے رہی تھی۔ تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد تمہیں بیٹیوں کی طرح پالا، اس کا یہ صلہ دے رہی ہو تم؟ میرا ایک حکم بھی نہیں مان سکتی؟ مناہل اس سے پوچھنا چاہتی تھی کب اس نے مناہل کو بیٹی سمجھا تھا۔ حبا اور اس کی طرز زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پلیز تایا ابو، آپ میری شادی مت کریں۔ بس مناہل، تم میرا حکم مانو گی؟ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں، خود کو بہرام کی بیوی بنانے کے لیے تیار رہو۔ لیکن تایا ابو، بس مناہل، تم اب یہاں سے جا سکتی ہو۔ مناہل کی پلکیں آنسوؤں کی شدت سے نم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کرنے کے بعد وہیں زمین پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نظریں پھر سے بستر کی جانب اٹھی تو 7 سال پہلے کا ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے باہر بجلی کڑکنے کی آواز سے 12 سالہ مناہل ڈرتے ہوئے بستر میں دبک رہی تھی۔ اسے بادل اور بجلی سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا، لیکن اس ڈر میں اس کے ساتھ اسے دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کا دروازہ کھلا تو مناہل نے حیرت سے دروازے کو دیکھا جہاں اس کے پھوپھا فیض کھڑے تھے۔ کیا ہوا فیض انکل، کچھ چاہیے آپ کو؟ فیض نے مسکرا کر مناہل کو دیکھا اور دروازہ لاک کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہاں مناہل، بہت کچھ چاہیے۔ فیض مناہل کی پھپھو کا شوہر تھا، اس لیے وہ اسے اپنے تایا جیسا سمجھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت مناہل کو اس سے بہت خوف آ رہا تھا۔ آپ چلے جائیں یہاں سے انکل، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مناہل اب باقاعدہ خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن فیض اب اس کے بیڈ کے پیندوں تک پہنچ چکا تھا۔ اور تم نے جو میری نیند اڑائی ہے اس کا کیا مناہل؟ اچانک ہی فیض نے مناہل کو پیر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ مناہل نے چیخ مارنا چاہی، لیکن وہ مناہل کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ گیا۔ بہت خوبصورت ہو تم مناہل، بہت، اور آج میں تمہیں اتنا خوبصورت ہونے کی سزا دوں گا۔ مناہل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ تو بس اس سے دور ہونا چاہتی تھی، اس کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ معصوم اس کی طاقت کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہوئی تھی۔ اس کی عزت اس سے نوچنے کے بعد وہ درندہ اس سے دور ہو گیا اور اپنی ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا جو مناہل کی چیخیں روکنے کے لیے تب سے اس کے منہ پر ہی تھا۔ مناہل اس کے دور ہوتے ہی بھاگ کر کمرے کے کونے میں چلی گئی اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
جو بھی یہاں ہوا اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ فیض، جس پر اب گناہ کا خوف حاوی ہو رہا تھا، مناہل کو دھمکانے لگا، ویسے بھی تمہارے ماں باپ تو ہیں نہیں جو تم پر یقین کریں گے، ہر کوئی تمہیں ہی برا سمجھے گا، اس لیے اپنا منہ بند رکھنا، اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو بہت برا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ تو وہاں سے چلا گیا، لیکن مناہل پوری رات اسی کونے میں بیٹھ کر روتی رہی تھی، لیکن اس کی سسکیاں سننے والا اس دن بھی کوئی نہیں تھا اور آج بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی مناہل کے قریب نہیں آیا، لیکن اس ایک رات کا کرب یاد کر کے مناہل پھر سے ہزار موت مری تھی۔ اگر بہرام خانزادہ کو پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو کیا وہ اسے قبول کرتا؟ اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا لڑکی، کیونکہ ہر کوئی عورت کو ہی قصوروار سمجھتا ہے، مرد تو ہمیشہ سے دودھ کا دلہا ہے، تھوڑی سی سزا کے بعد آزاد ہو جائے گا، لیکن تم برباد ہو جاؤ گی، ہر کوئی تمہیں ہی برا کہے گا، تمہاری کبھی شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو تمہارا شوہر سچ جان کر تمہیں چھوڑ دے گا، اس لیے اس رات کی کوئی بھی بات تمہاری زبان پہ نہ آئے۔ خود سے کہی بات یاد کر کے مناہل نے اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ لیے اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا، اب تم کسی مرد کے قابل نہیں رہی۔ مناہل کے ذہن میں کسی کے کہے الفاظ گونجے تو اس کے رونے میں روانی آ گئی۔ وہ تب بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا قصور تھا، یہ بات وہ آج تک نہیں جان پائی تھی۔ ماضی۔ وردہ کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو سلیمان اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ یہ 9 ماہ سلیمان نے ہر پل اس کا خیال رکھا تھا، اسے نہ صرف نوکری بلکہ ایک فلیٹ اور ملازمہ بھی دی تھی جو اس کا ہر وقت خیال رکھتی تھی۔ جب وردہ پر مشکل وقت آیا تو اس کا تھوڑا سا جو کام تھا وہ بھی سلیمان نے گھر ٹرانسفر کر دیا۔ وردہ نے ہاسپٹل کے اس کمرے میں نظریں گھمائی تو اس کی نظر سلیمان پر پڑی، جس کی باہوں میں ایک ننھا سا وجود تھا۔ خود پر کسی کی نظر محسوس کر کے سلیمان نے مسکراتے ہوئے وردہ کو دیکھا۔ مبارک ہو، بہت بہت، دیکھو خدا نے تمہیں ایک نہیں بلکہ 2 محافظوں سے نوازا ہے۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے باہوں میں اٹھائے بچے کو وردہ کے پاس لٹا دیا اور خود دوسرے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وردہ نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کا معصوم چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے نا کہ خدا نے تمہیں کسی کا سہارا دیا ہے۔ سلیمان نے محبت سے اپنی باہوں میں موجود بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ابھی میرا سہارا بننے کے لیے بہت چھوٹے ہیں سلیمان، ابھی تو انہیں بڑا ہونا ہے، اس دنیا کی تلخی کو برداشت کرنا ہے، تب تک ان کا سہارا کون بنے گا؟ سلیمان نے حیرت سے وردہ کو دیکھا۔ میں اپنے اور حیدر کے نکاح کو ثابت بھی نہیں کر سکتی تو انہیں اس کا نام کیسے دوں گی؟ جب دنیا ان سے پوچھے گی کہ ان کے باپ کا کیا نام ہے تو کیا جواب دیں گے یہ دنیا کو؟ وردہ نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ دیے۔ اب جب اس کے بیٹے اس دنیا میں آ چکے تھے تو وہ نکاح کا رشتہ بھی دونوں کے درمیان ختم ہو گیا تھا۔ میں ابھی بھی تم سے یہی کہوں گا وردہ کہ تم اپنے شوہر کو اس کی اولاد کے بارے میں بتا دو۔ وردہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ بہت زیادہ بے حس انسان ہے سلیمان، بہت زیادہ۔ انہیں نقصان پہنچاتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچے گا کہ یہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو اور ہر معاملہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دو، انشاءاللہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا اور اپنی باہوں میں اٹھائے بچے کو محبت سے دیکھنے لگا۔ تبھی ایک نرس مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ دونوں کو بچوں کی پیدائش پر بہت بہت مبارک ہو۔ آپ جب سے بے ہوش تھی تو آپ کے ہسبینڈ نے خوشی سے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بنٹوائی تھی، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وردہ نے حیرت سے سلیمان کو دیکھا۔ وہ نرس کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ اس کا شوہر نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سلیمان بول اٹھا، آپ کو کچھ کام تھا سسٹر؟ نرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، میں پوچھنے آئی تھی کہ اگر آپ نے بچوں کے نام سوچ لیے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ ہاسپٹل کے ریکارڈ میں درج
کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے نام رجسٹرڈ بھی کروا دوں گی، پھر آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ سلیمان نے اس بات میں سر ہلا کر وردہ کی جانب دیکھا۔ ایک بچے کا نام تم رکھو، پھر دوسرے بچے کا نام میں اس سے ملتا جلتا رکھوں گا۔ وردہ نے تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ساتھ لیٹے بیٹے کو باہوں میں اٹھا لیا اور کتنی ہی دیر اس کا معصوم چہرہ دیکھتی رہی۔ بہرام، میں اس کا نام بہرام رکھوں گی۔ سلیمان کے چہرے کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ ٹف چیلنج دیا ہے بھائی۔ سلیمان بہت دیر اپنی باہوں میں موجود بچے جو دیکھتا رہا۔ اس نے وردہ کو دیکھا اور بولا، فرزام، جو اپنے بھائی کا سب سے بہترین ساتھی ہوگا۔ نرس نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا جو اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے باپ کا نام؟ نرس کے سوال پر وردہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اب وہ نرس کو کیا جواب دیتی کہ ان کے باپ نے انہیں اپنا نام دینے کا ہر حق ان سے چھین لیا تھا، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے کردار کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ وردہ کی آنکھیں بہت روانی سے بہنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نرس کو کوئی جواب دیتی، سلیمان کی آواز نے سکوت توڑا، سلیمان خانزادہ۔ وردہ نے حیرت سے آنکھیں کھول کر سلیمان کو دیکھا جو اپنی باہوں میں موجود بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نرس تو نام لکھ کر وہاں سے جا چکی تھی، لیکن وردہ بس حیرت سے سلیمان کو دیکھ رہی تھی۔ تم انہیں اپنا نام کیسے دے سکتے ہو سلیمان؟ سلیمان نے فرزام سے دھیان ہٹا کر وردہ کو دیکھا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ سلیمان ہلکا سا مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور وردہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اور اگر میں انہیں اپنا بیٹا بنانا چاہوں، ان کی اور تمہاری زندگی کی کمی کو پورا کرنا چاہوں، تو تمہارا کیا جواب ہوگا وردہ؟ وردہ حیرت سے اس شفیق چہرے والے آدمی کو دیکھنے لگی جس نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ سلیمان، میں… وردہ نے اپنا سر جھکا لیا اور دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بہرام کے چہرے پر گرے۔ میرے لیے بھروسہ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے سلیمان، بہت۔ سلیمان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آخری بار بھروسہ کر کے دیکھ لو۔ وردہ نے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں 2 بچوں کی ماں ہوں سلیمان، اس کے باوجود تم مجھے قبول کرنے کو تیار ہو؟ سلیمان نے مسکرا کر اپنی باہوں میں موجود فرزام کو دیکھا۔ آنکھوں سے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ ہاں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں انہیں باپ کا پیار نہیں دے سکوں گا، یا پھر کل کو جب میری اپنی اولاد ہوگی تو میری محبت میں فرق آ جائے گا، تو میں وعدہ کرتا ہوں وردہ، ہمارے صرف 2 ہی بچے ہوں گے، فرزام اور بہرام، اور یہ دونوں ہی ہمارا کل جہان ہوں گے۔ سلیمان کو دیکھتے ہوئے وردہ کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں تم ابھی فیصلہ نہیں کر پاؤ گی، اس لیے تمہیں سوچنے کا وقت دیتا ہوں، لیکن پلیز زیادہ وقت نہ لگانا۔ وہ کیا ہے نا، انتظار کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، سلیمان نے مسکرا کر کہا اور فرزام کو بھی وردہ کے قریب لٹا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وردہ اپنے دونوں بیٹوں کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ دل اسے پھر سے بھروسہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، لیکن دماغ کو تو الطاف حیدر بیگ نے کبھی بھروسہ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ میری مدد کریں یا اللہ پاک، مجھے راستہ دکھائیں کہ میں کیا کروں۔ وردہ نے روتے ہوئے التجا کی اور پھر کتنی ہی دیر اپنے معصوم بچوں کو روتے ہوئے دیکھتی رہی، لیکن آخر کار اس کا دماغ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا تھا۔